بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام دمہ کے بارے میں ہے۔ دمہ کیا چیز ہے، اس کی وجوہات، اس کا علاج آج کے پروگرام میں آپ کو بتایا جائے گا۔ دمہ کو انگلش میں استھما بھی کہتے ہیں۔ دمہ نظام تنفس کی ایک خطرناک بیماری ہے۔ سانس کی نالیوں میں سوجن یا بلغم کے جمع ہونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اسی کو ہم دمہ کہتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں کہتے تھے کہ دمہ دم سے جاتا ہے، یعنی دمہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب دم ختم ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ آج اس کا مکمل کامیاب علاج موجود ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دمہ کی شناخت کا طریقہ کیا ہے، یعنی وہ کون سی علامات ہیں جو دمہ میں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر سانس لیتے وقت سیٹی کی آواز آتی ہے، سانس کا پھولنا، سینے میں درد، کھانسی، تھکاوٹ، بلغم کا اخراج، تیز تیز چلنے سے یا سیڑھیاں چڑھنے سے سانس کا پھول جانا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تقریباً پوری دنیا میں 25 کروڑ کے قریب لوگوں کو دمہ کی شکایت ہے۔ اس کے علاوہ سونے میں دشواری، سینے کا بھاری پن، سانس ٹھیک طرح سے نہ لینے کی وجہ سے رات کو سکون کی نیند نہیں آتی، بعض اوقات ناک بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دمہ کیوں ہوتا ہے، یعنی دمہ کی وجوہات کیا ہیں۔ جب تک ہمیں وجوہات کا نہیں پتہ ہوگا اس وقت تک ہم علاج نہیں کر سکتے اور نہ ہی کروا سکتے ہیں۔ اکثر مریضوں میں یہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے اور نسل در نسل یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ گھروں میں قالین بھی دمہ کی وجہ بننے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو قالین کو کمروں سے نکال دیں، کیونکہ قالین کی وجہ سے صفائی کا عمل ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا۔ باہر نکلتے وقت ہمیشہ ماسک کا استعمال کریں، گرد و غبار اور دھوئیں سے پرہیز کریں۔ قبض اور بد ہضمی کی وجہ سے بھی دمہ ہو سکتا ہے، اس لیے قبض نہ ہونے دیں۔ اس کے علاوہ گلے کا خراب ہونا اور بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار بھی دمہ کی وجہ بن سکتا ہے۔ دمہ کے مریض دہی، چاول اور دودھ کا استعمال کم کریں۔ سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ فضائی آلودگی بھی دمہ کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پالتو جانوروں سے دور رہیں۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف۔ جدید طریقہ علاج میں دمہ کا علاج سٹیرائڈ ادویات سے کیا جاتا ہے۔ سٹیرائڈز ادویات کے اپنے نقصانات ہیں۔ سٹیرائڈز ادویات معدہ، جگر اور گردوں پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایمرجنسی کی حالت میں تو آپ سٹیرائڈز ادویات کا استعمال ضرور کریں، اور وہ بھی ڈاکٹر کے مشورہ سے۔ اپنی مرضی سے کبھی بھی کوئی دوائی یا سٹیرائڈ استعمال نہ کریں۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ دمہ کے مریضوں کے لیے انجیر بہت ہی فائدہ مند ہے۔ صبح کے وقت نہار منہ 2 سے 3 عدد انجیر آپ ریگولر استعمال کریں، اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، گھریلو نسخہ ہے، بہت ہی آزمودہ اور ایفیکٹو ہے۔ اس میں آپ کو صرف 2 عدد کھجوریں چاہیے۔ کھجوروں کی گٹلیاں نکال دیں، اور دوسرے نمبر پر آپ کو ملٹھی کا پاؤڈر، یہ آپ کو کسی بھی ہربل شاپ سے یا پنسار کی شاپ سے ایزیلی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے تیسرے نمبر پر میتھی لینی ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میتھی دانہ نہیں لینا، بلکہ میتھی لینی ہے خشک میتھی۔ میتھی کے پتے جو خشک ہوتے ہیں وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں، اس کو بھی آپ نے آدھا چمچ لینا ہے۔ تمام چیزوں کو 1.5 کپ پانی میں ڈال کر ابلنے کے لیے رکھ دیں۔ پانی جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو اتار لیں اور محفوظ کر لیں۔ 2 چمچ صبح نہار منہ، 2 چمچ دوپہر کو کھانے کے 30 منٹ کے بعد، اور 2 چمچ رات کو سوتے وقت لیں۔ یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے دمہ کے مریضوں کے لیے، کھانسی کے لیے، بلغم کے لیے۔ آپ اس کو استعمال کریں۔
کم از کم 15 سے 20 دن اس کو ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ افاقہ ہوگا۔ اب میں آپ کو ہومیوپیتھک ادویات بھی بتا دیتا ہوں۔ ہومیوپیتھی میں جو چوٹی کی ادویات پوری دنیا میں مانی جاتی ہے دما کے حوالے سے، وہ ہے اینٹم-ٹارٹ۔ اس کا نام بھی میں نے اسکرین پر لکھ دیا ہے۔ اس کی علامات نوٹ کر لیں کہ چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے، سانس لینے میں دشواری، گھٹن، بلغم، سینے سے سیٹیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر اس طرح کی علامات پائی جاتی ہیں تو آپ اینٹم-ٹارٹ 30 طاقت میں 5 قطرے صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانے کے بعد استعمال کریں۔ اس کو کم از کم آپ 1 ماہ تک ضرور استعمال کریں۔ یہ دوائی بچوں اور بڑوں کے لیے دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بچوں کے لیے اس کے 2 قطرے اور بڑوں کے لیے اس کے 5 قطرے۔ اس کے علاوہ بھی ہومیوپیتھک میں بہت سی ادویات ہیں، ایپیکاک ہے، آرسینیکم البم ہے، نیٹرم سلف ہے، نکس وومیکا ہے۔ یہ تمام ادویات آپ علامات کے مطابق ڈاکٹر کے مشورہ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھا میرا آج کا پروگرام، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔